أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ماہ رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں، ماہ رمضان سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں. بہت جلد ہم اور آپ ایک ہفتے کے اندر ہی انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ماہ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو امن و سلامتی کے ساتھ اور صحت و عافیت کی حالت میں ماہ رمضان نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ماہ رمضان کے فضائل، اس کے فوائد اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم حضرات، رمضان کا مہینہ بڑا معزز، مبارک، مقدس اور عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے. اس کا پورا مہینہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی بہت قیمتی ہے. بہت مبارک گھڑیاں ہمیں نصیب ہونے والی ہیں. ظاہر ہے کہ جب یہ مبارک مہینہ جو ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے آتا ہے، جو ہمارے درجات کی بلندی کے لیے آتا ہے، جو نیکیاں کمانے کے لیے مہینہ آتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے مہینہ آتا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہم اس ماہ مبارک کے شایان شان ہم اس کی تیاری کریں، اس کا استقبال کریں، تاکہ اس ماہ مبارک سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں. اس لیے کہ جب کسی چیز کی اہمیت، اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے تو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جب کسی چیز کی اہمیت ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو رمضان کا مہینہ تو آتا ہے لیکن اس ماہ مبارک کو بس لہو لعب میں، کھیل کود میں، تجارت اور کاروبار میں، دنیاوی ضرورتوں میں وہ ایسی ہی پورا مہینہ گزار دیتے ہیں عام مہینوں کی طرح، اور اس ماہ مبارک سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے اور اس ماہ مبارک کی قدر نہیں کرتے. اس ماہ مبارک کے جو انوار و تجلیات ہیں، جو فیوز و برکات ہیں، اس کو حاصل نہیں کر پاتے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، اس ماہ مبارک میں داخل ہونے سے پہلے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پورے طور پر پوری تیاری کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ اس ماہ مبارک میں داخل ہوں. دیکھیے، اس بات کو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں
کہ جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے اور ہمیں اس کی اطلاع ملتی ہے تو ہم مہمان کی آمد کی مناسبت سے باقاعدہ اپنے گھر تیاری کرتے ہیں مہمان کے لیے. اور مہمان آنے والا مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا اہم ہوتا ہے، ویسی تیاری بھی ہماری ویسی ہی ہوتی ہے. بڑے مہمان کے لیے بڑی تیاری ہوتی ہے، چھوٹا مہمان ہے تو اسی حساب سے ہم تیاری کرتے ہیں تاکہ ہمارے گھر ہمارا جب مہمان آئے تو ہم اس کی پوری قدر کریں، پوری تکریم کریں، اور جب وہ ہمارے پاس سے واپس لوٹ کر جائے تو ہم سے خوش ہو کر کے جائے. تو یہی معاملہ ماہ رمضان کا ہے. رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی برکتوں سے، اس کے فضائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے پاس پوری پہلے سے تیاری اور پلاننگ ہونی چاہیے تاکہ ماہ مبارک کی قیمتی گھڑیاں ہم سے ضائع نہ ہونے پائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی آمد پر صحابہ کرام کو آمد رمضان کی بشارت دیتے تھے، خوشخبری سناتے تھے اور کہتے کہ اے لوگو ماہ مبارک آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آمد رمضان کی بشارت دیتے. اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ. اے صحابہ کرام، رمضان کا بابرکت مہینہ آ گیا. اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے. بڑا مبارک مہینہ آنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آمد رمضان کی بشارت اور خوشخبری سناتے تھے. اور ایک حقیقی مومن، سچا مومن، متقی انسان، پرہیزگار انسان ماہ رمضان کی آمد سے اپنے دل میں خوشی محسوس کرتا. اور یہ خوشی کیوں نہ ہو؟ جو مہینہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے آتا ہے، جو مہینہ رب کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے، جو مہینہ نیکیاں کمانے کے لیے آتا ہے، جو مہینہ ہماری مرادوں کو پورا کرانے کے لیے آتا ہے. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ پانا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عظیم تحفہ ہے، عظیم نعمت اور بہت بڑی سعادت کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے ماہ رمضان نصیب کرے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی سعادت ہے. سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو لوگ مسلمان ہو کر آ کر اسلام قبول کیے. دونوں ساتھی تھے. اس واقعے میں آپ غور کریں کہ ماہ رمضان کا ہماری زندگی میں ملنا یہ کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. وہ دونوں ساتھی آ کر کے اسلام قبول کیے. ان میں سے ایک زیادہ عبادت گزار تھا، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. جو زیادہ عبادت گزار تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. جو پہلے کی بنسبت کم عبادت گزار تھا وہ شہید نہیں ہوا، اس کی موت ہو گئی. صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو دوسرا آدمی تھا جو پہلے کے بنسبت کم عبادت گزار تھا اور شہید بھی نہیں ہوا بلکہ وہ اس کی معمول موت ہوئی، لیکن یہ دوسرا آدمی اس پہلے شہید سے، اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوا. کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا. دیکھیے ہمارا دین خواب پر مبنی نہیں ہے، خواب سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی ہے.
صحابی رسول نے یہ خواب دیکھ کر کے دوسرے صحابہ کے سامنے بیان کیا. سننے والے، خواب سننے والے سارے صحابہ تعجب میں پڑ گئے. ایک تو کم عبادت گزار، دوسرے وہ شہید بھی نہیں ہوا، اس کی موت ہوئی، لیکن اس زیادہ عبادت گزار اور شہید سے پہلے اللہ جنت میں داخل ہو رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ دوسرا آدمی اگرچہ کم عبادت گزار تھا اور وہ شہید بھی نہیں ہوا، اس کی معمول سے موت ہوئی ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ فادرک رمضان فصامہ وصلى كذا وكذا سجدة في السنة فلما بينهما ابعد مما بين السماء والارض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کم عبادت گزار اس شہید سے پہلے کیسے جنت میں چلا گیا؟ اس کا فلسفہ میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ اگرچہ کم عبادت گزار تھا، شہید بھی نہیں ہوا، لیکن اس شہید سے کے بعد 1 سال کے بعد اس کی موت ہوئی، اور اس 1 سال میں اسے رمضان کا مہینہ ملا. فادرک رمضان فصامہ، اور اس کو رمضان کا مہینہ ملا، اس نے رمضان کے روزے رکھے اور پورے سال نمازیں پڑھا. اب ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنی دوری ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے. معلوم کیا ہوا کہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں ہمیں ملنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بڑا تحفہ ہے. ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. جو لوگ ماہ رمضان کو اپنی زندگی میں پاتے ہیں ان کے لیے اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے، نیکیاں کمانے، رب کو راضی کرنے، اپنے درجات کو بلند کرنے کا ایک بہترین سنہرا موقع ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. لیکن جب رمضان کا مہینہ ایک نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت، ایک سعادت، تو اس نعمت کی قدر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. نعمت پانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس نعمت کی قدر نہ کرے، رمضان کا مبارک مہینہ پانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس ماہ مبارک کو دوسرے مہینوں کی طرح، عام مہینوں کی طرح ایسے ہی لہو لعب میں گزار دے اور اس ماہ مبارک سے فائدہ نہ اٹھا سکے، رب کو راضی نہ کر سکے، اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، تو یاد رکھیے ایسے انسان سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مبارک مہینہ عطا کیا، اس کو یہ سنہرا موقع دیا اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کے لیے. اللہ نے اس کو ماہ رمضان نصیب کیا، لیکن پھر بھی ایک آدمی اس کی قدر نہ کر کے ایسی ہی عام مہینوں کی طرح اسے گزار دے تو یہ بہت بڑی محرومی، بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے. کتنی بڑی بدنصیبی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک حدیث کے اندر فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ کرام، یہ بابرکت مبارک مہینہ آ گیا ہے، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر. اور تمہیں معلوم ہے کہ اس مبارک مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر. جو اس کی عبادت سے محروم ہو گیا تو سمجھیے ہر خیر سے محروم ہو گیا.
ولا يحرم خيرها الا محروم، اور اس رات کی عبادت سے محروم ہونے والا انسان واقعی بڑا بدنصیب اور بڑا محروم انسان۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالی ہم کو ماہ مبارک نصیب کرے، لیکن ہم اس ماہ مبارک کو پا کر کے اس کی قدر نہ کریں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہمارے اوپر دنیا کی محبت، مال و دولت کی حرص و لالچ اس قدر غالب ہو چکی ہے کہ ہمیں دین کی محبت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے لیکن لوگ کاروبار میں مصروف ہیں، نیکیاں کمانے کے بجائے لوگ دنیا کمانے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور دنیا کے پیچھے پڑ کر کے رمضان جیسے مبارک مہینے میں نمازوں کو ضائع کر دیتے۔ کتنے ایسے مسلمان مرد و خواتین ہیں کہ رمضان کا فرض روزہ بغیر عذر شرعی کے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتے، کاروبار کے پیچھے پڑ گئے کہ بھی ہمیں اتنے محنت کرنا پڑتا ہے، دھوپ میں کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کے کام کرتے ہیں، کاروبار کا ٹینشن رہتا ہے، روزہ رکھنے نہیں ہوتا، طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا کر کے رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دیتے، نمازوں کی ان کے پاس کوئی خبر نہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا کوئی اہتمام نہیں، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ مبارک مہینہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہمیں ملی، اس سے بڑی بدنصیبی اور کوئی نہیں ہوگی۔ میرے مسلمان دوستوں، ساتھیوں، دل میں پختہ ارادہ کرو، اس ماہ مبارک کے داخل ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کرو کہ ہم اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اس ماہ مبارک کے پورے روزے رکھیں گے، اس ماہ مبارک کی نمازوں کی حفاظت کریں گے، اور جو بھی مسنون اعمال ہے تراویح کی نماز با جماعت پڑھیں گے، جو مسنون اعمال اس ماہ مبارک میں بیان کیے گئے ہیں ہم ان کی پابندی کریں گے، دل میں ہمارے پختہ ارادہ ہونا چاہیے، ہماری نیتیں ہونی چاہیے، اور یاد رکھیں کہ جب انسان کسی اچھے کام کا دل میں ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اس کے نیک ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ نیک ارادے پر، سچے ارادے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ثواب دیتا ہے۔ غزوہ تبوک جو اسلام کی ایک بڑی جنگ ہے، غزوہ تبوک سخت گرمی کا موسم تھا، پھل پک چکے تھے، ایسے گرمی کے زمانے میں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے، جنگ سے واپس آ رہے ہیں، مدینے کے قریب پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دکھائی دے رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان بالمدینتی لرجالا، مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں، ان بالمدینتی اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا شرقوکم فی العجل، اے صحابہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مدینہ میں ہیں، تمہارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، گھر سے نکلے ہی نہیں، لیکن اجر و ثواب میں وہ تمہارے ساتھ شریک ہے۔ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ کرام سے جو جنگ سے واپس لوٹ رہے، اے صحابہ مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں ہیں، مدینہ سے باہر نہیں نکلے، لیکن تمہارے ساتھ اجر و ثواب میں شریک ہے، الا شرکوکم فی الاجر۔ صحابہ کرام نے تعجب سے کہا وہم بالمدینہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ مدینہ میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ اجر و ثواب میں کیسے شریک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حبسہم العذر،
حبسہم العذر، کہا کہ وہ لوگ بھی جنگ میں جانے کا ارادہ کیے تھے، ان کی بھی نیت تھی، دل میں ارادہ تھا، کوشش کیے، لیکن اچانک کوئی بیمار پڑ گیا، کسی کو کوئی اہم ضرورت پیش آ گئی، کوئی عذر آ گیا جس کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے وہ تمہارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن ان کے دل میں بھی ارادہ تھا، نیت تھی، کوشش کیے، اور اللہ تعالی دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے ان کو بھی تمہارے ساتھ اجر و ثواب میں شریک کیا۔ تو ہم ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دل میں پختہ ارادہ کریں کہ ہم ماہ رمضان سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کے روزے رکھیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، روزے داروں کو افطار کرائیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید سنیں گے، اور بھی جو نیکی کے کام ہیں ان نیکی کے کاموں کو ہم انجام دیں گے۔ ہمارے دل میں ارادہ ہونا چاہیے، اور جب آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی دیتا ہے اور اس نیکی کو اس کے لیے آسان بھی کر دیتا ہے۔ تو ماہ رمضان یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے، سعادت ہے۔ اس نعمت کو پانے کے بعد بھی اگر کوئی اس کی قدر نہیں کرتا تو وہ بہت بڑا بدنصیب ہے۔ اور کتنا بڑا بدنصیب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبریل امین نے بددعا کی، جبریل امین نے بددعا کی، اور نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین کہی۔ آپ تصور کریں، کیا اس بددعا کے قبول ہونے میں کچھ شک شبہ ہو سکتا ہے؟ بددعا کرنے والے جبریل ہیں، اور اس بددعا پر آمین کہنے والے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بددعا نہیں کرتے تھے، جانی دشمنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بددعا نہیں کرتے تھے، معاف کرتے تھے۔ لیکن ایسے بدنصیب انسان کو جو رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی اس ماہ مبارک کی قدر نہیں کرتا، اس ماہ مبارک کی ناقدری کرتا ہے، روزے نہیں رکھتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، تراویح کی نماز نہیں پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بدنصیب انسان کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان نصیب کیا لیکن پھر بھی وہ رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جبریل علیہ السلام نے بددعا کی، اور اس بددعا پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، ہلاکت ہو، بربادی ہو، اللہ کی رحمتوں سے وہ محروم کر دیا جائے وہ انسان جس نے ماہ رمضان کو پایا لیکن اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکا۔ اللہ اس کو رمضان نصیب کیا، جس نے ماہ رمضان کو پایا لیکن اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکا، ایسا شخص بڑا بدنصیب ہے، وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے، بربادی ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جس نبی کے امت پر کتنے حقوق ہیں، نبی کا نام آنے پر وہ اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ بربادی ہو اس شخص کے لیے جو اپنے بوڑھے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے لیکن ان کی خدمت نہیں کیا اور جنت نہیں کما سکا، گھر اس کے آ کر جنت واپس چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، مٹی میں مل جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو
بڑھاپے کی حالت میں پایا لیکن ان کی خدمت نہیں کرا اور جنت نہیں کما سکا. ایک دن نبی نے حلقے اصحاب میں کہا, دوہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی. پوچھا صحابہ نے کہ وہ بدبخت کون ہے؟ پوچھا صحابہ نے کہ وہ بدبخت کون ہے؟ توخیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی. فرمایا آپ نے کہ وہ اولاد ناخلف. فرمایا آپ نے کہ وہ اولاد ناخلف. گھر جس کے جنت آئی اور آ کر چلی گئی. اللہ نے اس کو جنت کمانے کا موقع دیا تھا. اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ جنت کما سکتا تھا. ایک آدمی جنگ میں جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہا ہے. اے اللہ کے رسول, میں جنگ میں جا کر دشمنوں سے لڑوں گا, مجھے اجازت دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, احی والداک, کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بندے, میدان جنگ میں جا کر دشمنوں سے لڑ کر جنت کمانے کی ضرورت نہیں ہے تجھے. گھر میں تیرے جنت موجود ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے گھر بیٹھے تو جنت کما سکتا. آج ہمارے نوجوان ذرا غور کریں کہ ان کے ماں باپ کے ساتھ کیا ان کا احترام, ماں باپ کی خدمت ان سے کتنی ادا ہو رہی ہے. دیکھنے میں آج نوجوان بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, دنیا کو فتح کرنے کی بات کرتے ہیں, دنیا کے کسی کونے میں کیا ہو رہا اس کی رپورٹ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے, مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے, مسلمان ایسے ہیں, مسلمان ویسے ہیں. ماں باپ, ہم میں سے ہر نوجوان اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ ہم ان کی بات کرتے ہیں. ہمارے گھر میں ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ, ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک اور برتاؤ کیسا ہے, بس اتنا سدھار لیں. کتنے ایسے لوگ ہیں مسجد میں ماشاءاللہ حاجی ہے, نمازی ہے, لیکن گھر میں ان کے بیوی بچے ان سے خوش نہیں ہے. گھر میں بوڑھے ماں باپ تڑپ رہے ہیں, علاج و معالجے کا ان کے پاس کوئی انتظام نہیں. میرے بزرگوں دوستو, صرف ساری عبادتیں, ساری نیکیاں مسجد میں نہیں ہیں. اسلام میں نیکیوں کا بڑا وسیع تصور ہے. ہمیں اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے اور بندوں کا بھی حق ادا کرنا ہے. ہر ایک کا حق ادا کرنا ضرور. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ پانا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت, بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن اس ماہ مبارک کو پانے کے بعد بھی اس کی قدر نہ کرنا, اس سے فائدہ نہ اٹھانا, یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ماہ مبارک نصیب فرمائے, امن عافیت کے ساتھ, صحت و سلامتی کے ساتھ, اور رمضان کے مہینے کو پا کر کے اس کی ایک ایک گھڑی کی اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق, اور اس ماہ مبارک سے اللہ ہم سب کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستوں, رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں, ہر ڈپارٹ کے کمانے کا ایک موسم ہوتا ہے. وہ سیزن, وہ موسم آنے کے بعد اس شعبے سے جڑا ہوا اس ڈپارٹ کا آدمی دن رات ایک کر کے کماتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے کمانے کا موسم ہے, یہ میرے کمانے کا سیزن چل رہا ہے. صبح سے شام تک دن رات محنت کرتا ہے, وقت پر کھانا نہیں کھاتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کمانے کے ایام ہے, کمانے کا موسم ہے. اگر میں محنت کر کے کما لیا تو سال بھر میں مزے میں رہوں گا, آرام سے رہوں گا. میرے بزرگوں اور دوستو, جس طریقے سے ہر ایک کے لیے کمانے کا ایک موسم اللہ نے رکھا ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے نیکیاں کمانے کے لیے رمضان کا مہینہ رکھا. رمضان یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. رمضان کا مہینہ یہ ایمان والوں کے لیے نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسی ہی رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے, آسمان سے ایک منادی اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے, یا باغی الخیر اقبل,
وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ فرشتہ آسمان سے اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے طلبگار، اے نیکیاں کمانے والے، اے نیکیوں کی تلاش میں رہنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھ، رمضان کا مہینہ آ گیا، نیکیاں کمانے کا مہینہ آ گیا ہے، اے نیکی کمانے والے تو رمضان کے مہینے میں نیکیوں میں آگے بڑھتا جا۔ فرشتہ اعلان کرتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کے طلبگار، اے گناہوں کی عادت رکھنے والے، گناہوں سے باز آ جا، برائیوں سے رک جا۔ تیرے پاس اگر کچھ بری عادتیں تھیں، اپنی بری عادتوں سے باز آ جا، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، رمضان کے مہینے کے تقدس اور اس کی عظمت کا ذرا پاس و لحاظ رکھ۔ اس ماہ مبارک میں تو گناہوں کی بری عادتوں کو تو چھوڑ دے، یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ۔ میرے بزرگوں دوستو، اسی لیے اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں نیکیاں کمانے کے لیے ایک ماحول پیدا کر دیتا، نیکیوں کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا۔ اسی لیے باقاعدہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ کیا اہتمام؟ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سب اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ لوگ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں، یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ۔ اور آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پورے سال نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، لیکن رمضان میں باقاعدہ نمازوں کی پابندی کر لیتے ہیں۔ جو لوگ پورے سال کبھی صدقہ اور خیرات نہیں کرتے، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ ان کو صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ روزے داروں کو افطاری کرا رہے ہیں، غریبوں میں خرچ کر رہے ہیں، ایک ماحول رہتا ہے۔ نیکیاں کمانے کا اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ایک آسان ماحول بنا دیتا ہے، اور ہر شخص جو پورے سال نیکیاں نہیں کر پاتا، ایسے لوگ بھی رمضان کے مہینے میں اللہ کی توفیق سے نیکی کے کام بہت سارے کر لیتے۔ تو رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جیسے ہر ایک کا ایک موسم ہوتا ہے، تو رمضان کا مہینہ یہ ایمان والوں کے لیے نیکیاں کمانے کا موسم ہے۔ اس لیے ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہم باقاعدہ اس کی پوری تیاری کریں، پلاننگ کریں، اور کیسے ہم ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، دیکھیے شیطان کی ایک بہت بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ شیطان ہمیں نیکیوں سے ہر ممکن طریقے سے پہلے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب شیطان نیکی سے ہم کو روک نہیں پاتا ہے تو دوسری کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ہم سے محنت کرا کے ہماری محنت کو برباد کرانا چاہتا ہے۔ اور اس کی ایک آسان شکل اس کے پاس کیا ہے؟ ہمارے عمل میں نیکی میں ریاکاری ڈال دیتا ہے۔ ہم بڑی محنت کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، بڑا عمل کرتے ہیں، پورے مسجد کے مصلیان کے لیے ہم نے روزے داروں کو افطاری کا انتظام کیا، ایک بڑا عمل کیا محنت کر کے، خرچ کر کے، تھوڑی سی ریاکاری آ گئی، لوگ ہر ایک تعریف کر رہا، ماشاءاللہ پورے مدگل کے مسجدوں کے روزے داروں کو دعوت دیا ہے، ریاکاری اس میں آ گئی اور پوری محنت اس کی ضائع ہو گئی، پوری نیکی اس کی برباد ہو گئی۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ ہر عمل میں اخلاص کی ضرورت ہے، نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ریاکاری سے اپنے عمل کو بچانے کی ضرورت ہے، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں جبکہ ہم نیکی کے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں، اپنی نیتوں کو کی اصلاح کریں، اور جو بھی ہم عمل کریں خالص اللہ کے لیے کریں۔ ورنہ یاد رکھیں، اگر ہمارے عمل میں اخلاص نہ ہو، ہماری نیت درست نہ ہو، اللہ کے لیے اگر ہم وہ عمل نہیں کرتے تو ہماری محنت بھی ضائع ہو جائے گی، اور اس کے پیچھے جو ہم نے وقت لگایا ہے، جو مال خرچ کیا ہے، سب بیکار و برباد ہو جائے گا۔
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. جاؤ ان لوگوں کے پاس دنیا میں جن کو خوش کرنے کے لیے، جن کی واہواہی حاصل کرنے کے لیے، جن کی تعریفیں حاصل کرنے کے لیے تم عمل کرتے تھے، پوچھو ان کے پاس جا کر کے کیا وہ تم کو تمہارے عمل کا بدلہ دیں گے؟ ظاہر ہے کہ قیامت کے دن کا مالک تو اللہ ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک اللہ ہے، بدلہ دینے والا اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیکیوں کے اجر و ثواب سے محروم کر دے، کون ہم کو بدلہ دے گا؟ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اے لوگوں، کبھی بھی کوئی بھی عمل کرو، چھوٹے عمل سے لے کر بڑا عمل، اپنی نیتوں کو درست کرو اور عمل کو درست کرو. اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، عمل کرنے والا اس کے پیچھے کتنی محنت کر رہا ہے، کتنا مال خرچ کر رہا، کتنا وقت لگا رہا، وہ سب نہیں دیکھتا. اللہ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. دل کا ارادہ صحیح ہونا چاہیے، نیت درست ہونی چاہیے. ہم جو بھی عمل کریں خالص اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے. دنیا والے خوش رہیں نہ خوش رہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. کوئی بھی انسان دنیا والوں کو کبھی خوشی نہیں کر سکتا ہے. اصل رضا تو رب کی رضا ہے. جب کسی بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو آسمان والے بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور زمین والوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی محبت اور اس کی مقبولیت، اس کی عزت ڈال دیتا ہے. لیکن جب اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا والے بھی ناراض، آسمان کی مخلوق، آسمان کے فرشتے بھی ناراض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. یاد رکھو اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. رب عمل صغیر تعظمه النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ. عبداللہ بن مبارک نے کہا تھا بظاہر دیکھنے میں چھوٹا عمل ہے، چھوٹا عمل، معمولی نیکی، لیکن اس کی نیت اس چھوٹی نیکی کو بہت بڑی کر دیتی ہے. نیت، لیکن دیکھنے میں بڑا عمل، بہت بڑا عمل ہے، لیکن نیت درست نہیں ہے تو بڑا عمل بھی بیکار ہو گیا، ویسٹ ہو گیا پورا. اس لیے ہماری زندگی میں ہمیشہ ہر عمل میں نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے. خاص طور پر یہ بات میں رمضان کے حوالے سے، رمضان کی تیاری کے حوالے سے اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں ہر آدمی اللہ کی توفیق سے نیکی کے بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن اگر ان نیکیوں میں اخلاص نہیں ہو، اخلاص اگر موجود نہیں ہے، ہماری نیت درست نہیں ہے، ریاکاری ہمارے عمل میں داخل ہو گئی تو سمجھیے کہ ہماری محنت بھی ضائع. قرآن مجید میں سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ. قیامت کے دن کتنے عمل کرنے والے ایسے آئیں گے جو عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے. اتنا عمل کرتے تھے، ہمیشہ عمل کے پیچھے بھاگتے تھے، لیکن اس کے بعد کی والی آیت پڑھیے عاملۃ الناصبہ کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے. قرآن میں کبھی اطمینان سے اس آیت کا ترجمہ دیکھیے. ہمیں ڈر، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ. وہ لوگ جو عمل کے پیچھے پڑ پڑ کر کے تھک گئے ہوں گے، لیکن ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں ڈالے جائیں گے. کیوں جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ عمل کرتے تھے لیکن وہ عمل اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے. عمل کرتے تھے لیکن ان کا وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوتا تھا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی بھی عمل کرنے والا ہو، کوئی بھی عمل کرے، چھوٹے عمل سے لے کر کے بڑا عمل، لیکن وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی ہونا چاہیے. اگر عمل نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو ایسا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، رد کر دیا جائے گا، اسے قابل قبول نہیں ہوگا. تو ہمیں اپنی نیتوں کی بھی اصلاح کرنا ہے. ماہ رمضان
میں داخل ہونے سے پہلے. اسی طریقے سے ماہ رمضان ایسی تمام چیزیں جو ہمیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، نمازوں سے غافل کرنے والی چیزیں، ان سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنا ہے. اور ان کا جیسے خاص طور پر موبائل فون ہے. موبائل ہماری ایک ضرورت ہے، لیکن ضرورت کے تحت خاص طور پر رمضان کے مہینے میں موبائل فون کے پیچھے پڑ کر کے اور سوشل میڈیا میں اپنے آپ کو ہمیشہ مصروف رکھ کر کے اپنے قیمتی لمحات کو، قیمتی گھڑیوں کو ضائع نہ کریں، اور موبائل کے غلط استعمال سے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں بچے. اس لیے کہ فضیلت والا مہینہ، اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا ثواب جیسے بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر کے اجر و ثواب دیتا ہے. تو اگر رمضان کے مہینے میں ہم سے کوئی گناہ ہوگا، اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو اس گناہ کی سنگینی اور خطرناکی بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہم نے یہ گناہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں اس گناہ کو کیا ہے. ہمیں اس ماہ مبارک کی بھی قدر نہیں رہی. ہم نے رمضان کے مہینے کی عظمت اور تقدس کا بھی ہم نے خیال نہیں کیا. نمازوں کو چھوڑ دیے، ہماری آنکھوں کی حفاظت نہیں کیے، ہمارے کانوں سے روزے کی حالت میں ہم نے اگر گانے سنے، گندی باتیں سنی، تو یاد رکھیے یہ گناہ کی سنگینی اور خطرناکی اور بڑھ جائے گی. گناہ نافرمانی سے تو ہمیں ہمیشہ ہر حال میں بچنا ہے، لیکن مبارک مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو اور زیادہ بچانا ضروری ہے. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنی خواتین کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی اپنے ساتھ اپنی عبادتوں میں شامل کریں. قرآن مجید میں سورہ تحریم میں اللہ نے کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمیں صرف اپنی فکر نہیں کرنا ہے، اپنے ساتھ الرجل راع علی اہل بیتہ، ایک آدمی اپنے گھر کا، اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. ہماری ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ہم ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیں، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کر دیں، اور ان کے لباس و پوشاک کا انتظام کر دیں. دنیا کی ذمہ داری سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ان کے دین، ان کے ایمان، ان کے اخلاق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کے دین کی حفاظت کریں، ان کے ایمان کی حفاظت کریں، ان کے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں. تو ہم رمضان کے مہینے میں خود عبادتیں کریں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اپنے ساتھ اپنی عبادتوں میں شامل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10. تم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نمازوں کا حکم دو، 10 سال کی عمر میں ان کے اوپر سختی کرو کہ وہ کسی بھی حال میں تمہارے ساتھ نماز پڑھیں. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اہل خانہ کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر قائم رہیے، جمے رہیے. ایسا نہیں کہ ایک بار بولے، 2 بار بولے، اس کے بعد بیزار ہو کر کے چھوڑ دیے. کیا ہے، بچے سنتے نہیں، میری بیوی بات مانتی نہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کی دن ہم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا. اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ہم اپنی خواتین پر ذرا رحم کریں. خواتین کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کا رمضان کے مہینے کا اکثر وقت صرف پکوان کی تیاری میں چلا جاتا ہے. رات میں ہم تو آرام کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری خواتین ہم سے پہلے اٹھ کر کے باقاعدہ ہمارے لیے سحری کا انتظام کرتی ہیں. سحری کا انتظام کرنا، پھر ہمیں اٹھانا، ہم کو سحری کھلانا، اور ابھی ظہر کا وقت ہوا کہ ظہر کے بعد سے پھر افطاری کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. جو بھی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا بدلہ اسی کو ملے گا. جیسے رمضان کے مہینے میں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم اپنے گھر کی خواتین کو بھی موقع دیں، ان کو بھی اللہ کی عبادت کا موقع دیں، ان کو بھی ذکر کرنے کا موقع دیں، ان کو بھی دعائیں کرنے کے لیے وقت دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ساتھ رمضان کی عبادتوں میں اپنے بیوی بچوں کو بھی شامل کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس ماہ آنے والے ماہ رمضان کو ہم سب کو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان کو پانے کے بعد اس کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں سے اللہ ہم سب کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ماہ رمضان میں جو بھی مسنون اعمال ہے، اعمال خیر ہے، نیکی کے کام ہے، اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کو ان نیکیوں میں آگے بڑھنے اور ان نیکی کے کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بھی بیمار ہے انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہے انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما، ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں سے، آفتوں اور بیماریوں سے، پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ جب وفات دے تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید تو وفات دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔